بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وأنه محال، یہ اب انا پڑھیں گے، عبارت کے بعد سمجھ میں آئے گی وہاں جو موجود ہوگی شرح کے اندر. اور یہ بات محال ہے. کیا بات محال ہے؟ اب کہاں یہ عبارت کہی گئی یہ آپ لوگوں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب بھی یہ عبارت میں شرح کریں گے پہلے سے وہاں کی شرح کی عبارت دیکھ کے آیا کہ یہاں کھول کے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں. میرے پاس کھولے رہے گی سمجھ میں آتا ہے. آپ لوگوں کو وہ پہلے سے وہ عبارت محفوظ ہونے چاہیے جن عبارت پہ انہوں نے حاشیہ لگایا. شروع سے میں بولا بھی تھا، ایک مرتبہ کہا بھی تھا کہ اس میں آپ لوگ انڈر لائن کر لیجیے گا، اپر لائن کر لیجیے گا. کچھ سنتے نہیں ہو ایک طریقے سے. چلیں، یہ جو عبارت مصنف نے لگائی ہے کہ تصدیق میں حکم اور عدم حکم کا اعتبار لازم آئے گا، اور یہ کیا ہے؟ محال ہے. کیوں محال ہے؟ اس پر حاشیہ لگائی. وذالک، کیونکہ اس صورت میں شے کا مرکب ہونا لازم آئے گا نقیضین سے. شے سے مراد تصدیق، یعنی تصدیق اس وقت حکم اور عدم حکم سے مرکب ہوگی. کہ ان کے مذہب کے مطابق، مذہب امام کے مطابق. کیوں؟ ان کے نزدیک تصدیق کیا ہے؟ وہ مرکب ہے نا بھائی. تو ترکب الشیء یہ امام فخر الدین رازی کے مذہب کے مطابق لازم آئے گی. اب یہ بات بنا سمجھنا تو بتاؤ، بورڈ پہ سمجھاتے ہیں. واشتراط الشیء بنقیضہ علی مذہب الحکماء، امام فخر الدین رازی کے مطابق تو نقیضین کا اجتماع لازم آئے گا تصدیق میں، اور مذہب حکماء کے مطابق آپ تک پڑھ چکے تھے تو ان کے یہاں تصدیق نام کیا؟ صرف حکم کا. باقی دیگر چیزیں کیا ہیں؟ وہ شرائط ہیں. اس کو لکھا ہے کہ شے کا اشتراط الشیء بنقیضہ، شے کا مشروط ہونا لازم آئے گا. کس کی بنیاد پر؟ اپنے نقیض کے ساتھ میں. یعنی ایک چیز پائی جا رہی ہے اپنی نقیض کی شرط کے ساتھ میں. مطلب تصدیق میں حکم ہے، اس کے لیے آپ نے کیا بنا دیا؟ اس حکم کے علاوہ حکمہ کے مذہب کے مطابق کیا ہے؟ تصورات ثلاثہ جس میں حکم نہیں ہے وہ کیا ہے؟ شرط ہے. اشتراط الشیء، شیء سے مراد تصدیق. تصدیق کو مشروط قرار دینا، مشروط قرار دینا اس کے نقیض کے ساتھ میں. یعنی اس کی نقیض ہوگی تو یہ چیز پائی جائے گی. یہ ایک طرح سے درست نہیں ہے. لکھا ہوگا یعنی حکم کو اس کی نقیض عدم حکم جو کہ تصور میں معتبر ہے، اس کو شرط قرار دینا مذہب حکماء کے مطابق. 12 نمبر حاشیہ دکھ رہا ہے. سمجھ گئے بھائی؟ سمجھنی ہے؟ یہ بات تو بڑھ گئی ہے نا اوپر. ترکب الشیء من النقیضین. اور کیا بات کہی تھی؟ اشتراط الشیء بنقیضہ. شے سے مراد پتہ لگا لے وہ حکم ہے. یعنی شے یعنی حکم کہ کو مشروط کر دینا اس کے نقیض کے ساتھ میں، نہیں عدم حکم کے ساتھ. یہ صحیح نہیں ہے. یعنی کوئی چیز وجود میں آئے اس کے لیے کوئی چیز، کسی چیز کا عدم ہونا ضروری ہے، یہ درست بات نہیں مانی جاتی. سمجھ میں؟ کوئی کسی چیز کا وجود ہو کسی کے عدم پر منحصر ہو تو اس طرح کی بات ٹھیک نہیں ہوتی. قطبی کے اندر مفرد و مرکب کے بیان میں اس طرح کی بات آئی ہے جو نصاب سے خارج ہے. چلیں، اس کے بعد والا جو حاشیہ ہے یہاں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کان کھول کے سن لو پہلے، بعد میں کہیے گا مت کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے تقسیم مشہور پر جو اشکال ہو رہا تھا اس اشکال کو بتایا تھا کہ فلا اشکالہ بشرط شیء لا بشرط شیء بشرط لا شیء. اس طرح کو بتا کر کے بتایا تھا کہ مقسم کے اندر تصور سے مراد کیا ہے؟ لا بشرط شیء ہے. وہ تصور کے اندر کیا مراد ہے؟ بشرط لا شیء ہے. کسے کہتے ہیں بشرط لا شیء؟ پوچھنے تو اس کو
تصور فقط کا نام بشرط شے مراد تصدیق. اس طرح سے انہوں نے کیا کہ تقسیم مشہور سے اعتراض کو دفع کیا تھا. بات ٹھیک ہے؟ اور کہا کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اس حاشیے میں دکھائیں گے نہیں، اشکال علی حال ہی باقی ہے. ٹھیک ہے، جس اشکال کو مصنف نے کہا، شارح نے کہا کہ اشکال نہیں ہے، یہ کیا بیان کریں گے؟ وہاں پہ اشکال باقی ہے، موجود ہے. سمجھ جائے، بعد میں لکھتے رہیے گا آپ لوگ. اشکال کیسے باقی ہے اس کو ذکر کریں گے. وہ یہ ہے کہ تصدیق میں اب تک پڑھ کے آ رہے تھے، شارح نے بات کہی تھی کہ تصدیق میں معتبر جو تصور ہے وہ کون سا تصور ہے؟ تصور مطلق ہے نا بھائی. کان کھول کے سنیں، یہ بتائیں گے تصور مطلق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تصور فقط ہے. تصور فقط مراد دیں گے تو پھر وہی اشکال لازم آئے گا، کیونکہ آپ نے کیا بتایا تھا کہ اشکال قائم کیا تھا تصور فقط کے ذریعے سے. حکم عدم حکم کا اجتماع لازم آئے گا، ایک بات یہ، یا شے کو مشروط قرار دینا لازم آئے گا اس کے نقیض کے ساتھ میں، جو کہ درست نہیں ہے. کہ یہ اشکال یہاں پہ بھی لازم آئے گا، کیونکہ تحقیق تو یہی ہے کہ تصدیق میں جو معتبر ہے وہ کون ہے؟ تصور فقط ہے. تب کیا جواب دیا جائے گا؟ یہی دو بات عرض کر رہا ہوں. بات کیا ہے؟ ان دونوں ہی باتوں کو ہی الگ الگ دونوں ہی مذہب کے مطابق امام فخر الدین رازی اور حکماء کے مذہب کے مطابق دکھائیں گے کہ تصدیق کے اندر جو مراد ہے، کیا مراد ہے؟ تصور مراد ہے، وہ تصور فقط ہے. تو جو بات اوپر تقسیم مشہور میں شرح میں پڑھے ہیں آپ لوگ، وہ بات کہاں لازم آئے گی؟ اس پہ بھی لازم آئے گی. وہی کنڈیشن، وہی ساری طرح جو پیچھے آیا، ترکب الشیء من النقیضین اور اشتراط الشیء بنقیضہ، وہی اشتراط الشیء شیء لا نفسی، تو اوپر کی بات آ چکی، ختم ہو چکی. ٹھیک ہے بھائی. دوسرا اعتراض دفع کرنے کے لیے دو طرح کی خرابی لازم آئے. انقسام الشیء لا نفسی تو ہو چکا پیچھے، یا پھر کیا ہے؟ بھی ترکب الشیء من النقیضین اور اشتراط الشیء بنقیضہ، جو کہ درست نہیں ہے. فلا اشکالہ کہا تھا، لیکن اشکال کیا ہے؟ باقی ہے. تو جواب کیا دیں گے اس کا؟ جواب دینے کے لیے دو چیزیں یاد رکھیے گا پٹافٹ. وہ دو چیز یہ بتائیں گے کہ کوئی ایک چیز جو دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے مرکب ہو، یا کسی صفت سے وہ موصوف ہو. ایک چیز اگر کسی کے اندر موجود ہے، مثال کے طور پر سے یہ خود ہی بیان کریں گے، تصور فقط. تصور فقط میں کیا ہے؟ دو چیزیں نا بھائی. تصور کی صفت کیا ہے؟ فقط ہے. قید اس کے لیے نا بھائی. تصور میں، تصور کے ساتھ میں کیا بڑھا ہوا ہے؟ فقط بڑھا ہوا ہے. تو یہ تصور فقط اگر کسی چیز کے اندر اگر ضروری ہو تو وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ تصور فقط اپنے تمام حیت اور کیفیت کے ساتھ وہاں موجود ہو. ایک چیز جو موصوف صفت سے مرکب ہو، اگر وہ چیز کسی چیز کے لیے ضروری ہے، اس کی مثالوں سے سمجھائیں گے، تو وہاں یہ بات ضروری نہیں ہوتی ہے کہ مکمل تمام کیفیت کے ساتھ میں وہ چیز موجود ہو. تو کہہ رہے ہیں تصور فقط تصدیق میں جب معتبر ہے تو وہی ہے، تصور فقط ہی ہے. لیکن یہ تصور فقط موصوف صفت والی کنڈیشن ہو گئی کہ تصور ایک موصوف، اس کی صفت کیا ہے؟ فقط ہے. تو یہ لفظ فقط سے مراد عدم حکم ہے، یہ مراد نہیں ہے. تصدیق میں مراد تو یہی ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تصور کے دو چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ تصور فقط کا مفہوم کیا نکل کے آیا؟ تصور فقط کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے اس کا مصداق، ایک مفہوم ہے، ایک مصداق. جیسے شاداب ایک لفظ ہے، اس کا مفہوم ہی سمجھ میں آیا. اس کو کس پر فٹ کیا جائے گا؟ اس کی الگ ذات ہوگی. دو کنڈیشن ہوتی ہے نا بھائی. ما صدقہ علیہ کہ جس پر کیا ہے؟ وہ چیز صادق ہو. ارے اس چیز کا کیا حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا مفہوم تو یہی ہے تصور فقط. لیکن وہ چیز جب تصدیق میں جب آ رہی ہے تو اس صورت میں بتائیں گے کہ صرف تصور ہی مراد ہوتی ہے، اس کی جو قید ہے وہ مراد نہیں ہوتی. ضابطہ بیان کریں گے. ضابطہ کیا ہے کہ فَإِنَّ الْمَوْصُوفَ إِذَا كَانَ جُزْءًا مِنَ الشَّيْءِ لَا يَلْزَمْ أَن يَكُونَ صِفَتُهُ جُزْءًا مِنْ، کہ کوئی موصوف اگر کسی چیز کی اگر کیا ہو؟ جز بن جائے. موصوف اگر کسی چیز کی اگر کا جز بن جائے،
ایسی صورت میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کیا ہو جائے، صفت بھی اپنے موصوف کے ساتھ موجود ہو۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک دو مثالوں سے اس کو بات بتائیں گے نیچے تک کہ ایک تحقیق ہے۔ اچھا، اب معاملہ کیا ہو گیا؟ معاملہ یہ ہو گیا، اب تک تو پڑھ کے یہ آ رہے تھے، شارح نے بھی یہ بیان کیا کہ تصدیق میں جو معتبر ہے وہ کون سا ہے؟ تصور مطلق ہے۔ یہ کیوں ایسی بات انہوں نے پیش کر دی کہ تصور مطلق نہیں بلکہ تصور فقط ہی مراد ہے؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک تحقیقی بات ہے، شروعات میں بچوں کا ذہن اس قدر قوی نہیں ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے ظاہر حال پر بات کو محمول کرتے ہوئے یوں بیان کر دیا تھا شرح کے اندر کیا کہ تصدیق میں جو معتبر ہے وہ تصور مطلق ہے، لیکن حقیقی معنی میں کیا مراد ہے؟ وہ تصور فقط۔ یہ بات انہوں نے کہاں سے بیان کی؟ محشی نے کہا کہ مصنف نے اپنی یہ کتاب ہے شرح مطالعہ، اس میں انہوں نے اس تحقیق کا افادہ کیا ہے۔ تو ایک مصنف، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حاشیہ لگانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے نظریے کو چند کتابوں سے جان لیا جائے۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر ایک بڑی تحقیقی گفتگو پیش کی، اور یہاں پہ انہوں نے سطحی گفتگو پیش کر کے نکل گئے۔ تو یہاں کیونکہ طلباء کرام کے ذہن کا اعتبار کرتے ہوئے ان کے ذہن کے مطابق جو بات تھی وہ بات انہوں نے پیش کر دی، اور اوپر والی جو بات تھی شرح مطالعہ کے اندر ایک تحقیقی بات تھی، اس بنیاد پر اس تحقیقی بات کو وہاں رکھا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مصنف کے نزدیک بھی وہی ہے جو انہوں نے شرح مطالعہ میں بات پیش کی۔ تو ایک مصنف کی دو طرح کی باتیں نکل کے آ رہی، تو ایک کو تو ماننا پڑے گا جو ایک تحقیقی گفتگو ہے وہ شرح مطالعہ کے اندر ہے جو بعد میں لکھی گئی۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے، جو بعد والی تحریر ہوگی وہ معتبر مانی جائے گی، اس لیے انہوں نے یہ بات پیش کی۔ اب معاملہ کیا ہو گیا، اسی رسالہ شمسیہ کی دیگر شرح میں موجود ہے، آخری بات پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کے شارح ہیں علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے رسالہ شمسیہ کی شرح میں ان کی اپنی ایک شرح ہے، تو یہ جو شرح پڑھ چکی ہے والی کتاب متن کی شرح ہے نا بھائی، ایسی ایک شرح اور آتی ہے، کئی شرح اس کی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مصنف نے جو بات کہی ہے، شارح نے جو بات کہی ہے، وہ شرح موجود ہے۔ جب شرح موجود ہے تو شرح میں انہوں نے یہ والے جو شارح ہیں قطبی کے، ماتنی کی جو شرح آپ نے پڑھے نا اوپر پیچھے والی کتاب کے اندر، اس شرح کرنے والے یعنی امام قطب الدین رازی کی انہوں نے جرح فرمائی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ یہ ایسا ممکن ہے جس طرح کہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی کئی شرح ہیں، ایک تو عمدۃ القاری ہے، تو عمدۃ القاری کے جو مصنف ہوتے ہیں جگہ جگہ فتح الباری کے مصنف کے رد کرتے ہیں، وہ جو یہ کہ دونوں کا زمانہ تقریباً ایک ہے، تو انہوں نے کی کچھ باتیں ان تک سننے میں پہنچ گئی عمدۃ القاری کے مصنف تک، تو انہوں نے کیا کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے پیش کر دیا۔ یا ممکن ہے کہ میں اس کو الٹا تو نہیں بولنا، ایسی بات موجود ہے، کئی لوگوں کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ آ چکے کیا، دیکھو ذرا سا کیا لکھا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ دو تین بات کیا بتا، ابھی کیسے یہ بات بتائیں گے، خلاصہ کلام اس کا یہ نکل کے آیا، اب کیسے خلاصہ اس کو دیکھیے فٹافٹ، آسانی کے ساتھ پڑھ کے آئیں گے تو کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ تصدیق کے اندر جو تصور معتبر ہے وہ تصور فقط ہی ہے، تو اشکال علی حالی باقی رہے گا، کیونکہ جو اشکال جس چیز پہ آپ نے وارد کیا تھا اس کا جواب آپ نے کیسے دیا تھا کہ تصدیق میں جو تصور معتبر ہے وہ کون تصدیق ہے، تصور ہے، تصور فقط نہیں ہے بلکہ کیا ہے، تصور مطلق ہے۔ پہلے آپ نے بات بیان کی، یہاں موشی بیان کرے کہ نہیں، معتبر کون ہے، تصور فقط ہے۔ اب یہ کیسے معتبر ہے، کیوں یہی معتبر ہے، تو آگے خود دلیل بھی دیں گے اس کو۔ اقول میں کہتا ہوں، قولو دیکھیے، والمعتبر فی التصدیق لیسا هو الاول، لیسا هو الاول بھی کر سکتا ہے، هو الاول بھی پڑھایا جا سکتا ہے، بل الثانی الى قوله والمعتبر فی التصدیق شرطا او شرطا هو تصور لا بشرط الشیء فلا اشکال۔ دیکھ لو یہ پوری عبارت شرح کی ہے، پیش کر دی انہوں نے، میں چھوڑ رہا ہوں اس کو۔ اب یہاں پہ حاشیہ کا لگانا، دیکھیں جلدی سے، اقول میں کہتا ہوں، اس میں ایک بحث ہے، کیا بحث ہے، بین شرطوں میں لکھا ہے، فی ان المعتبر فی التصدیق مطلقت تصوری، لکھا ہے لا تصور صادق، کیا لکھا ہے بھائی، مطلقاً تصور لا تصور صادق، کیا معتبر ہے اس میں گفتگو ہے، کیونکہ تصدیق میں معتبر شرط کے اعتبار سے ہو یا جز کے اعتبار سے ہو، وہی دونوں مذہب کی طرف اشارہ ہے، مذہب امام اور مذہب حکمہ، حکمانی حکامہ، اردو میں بولنا صحیح سے،
ہوا تصور المحکوم علیہ و تصور المحکوم بھی و تصور نسبت الحکمیہ۔ تو تصدیق میں جو معتبر ہے شرط کے اعتبار سے یا شرط کے اعتبار سے کون سا تصور ہے بھیا؟ محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور اور نسبت حکمیہ کا تصور، ٹھیک ہے؟ ان تینوں تصورات میں سے ہر ایک کیا ہے؟ تصور ہے، تصور خاص ہے جو مستفاد ہے کس سے بھئی؟ قول شارع سے۔ لیکن کب قول شارع سے اس کو حاصل کیا جائے گا؟ جبکہ کیا ہو؟ نظری ہو، کیونکہ جب بدیہی ہوتا ہے تو حصول کا مسئلہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ بداہت حصول کو مستلزم ہو، جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ بدیہی کو حاصل نہیں کیا جاتا ہے، وہ حاصل ہو ہی جائے یہ بات نہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اب کہہ رہے ہیں فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا تَصَوُّرًا سَاذَجْ، ان میں سے ہر ایک کیا ہوں گے؟ تصور ساذج ہوں گے، جو کس کے مقابل ہوں گے؟ تصدیق کے مقابل ہوں گے، اور مندرجن تحت مطلق تصور، اور مطلق تصور کے تحت یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ شامل ہو جائیں گے۔ فَقَدْ اعْتُبِرَ فِي التَّصْدِيقِ شَرْطًا أَوْ شَطْرًا التَّصَوُّرُ الَّذِي اعْتُبِرَ فِيهِ عَدَمُ الْحِكْمِ فَالْإِشْكَالُ بَاقٍ۔ تو تصدیق میں جو اعتبار کیا گیا ہے شرط کے اعتبار سے ہو یا جز کے اعتبار سے ہو، حکما اور امام راضی، وہ تصور ہے جس میں کیا ہے بھیا؟ عدم حکم معتبر ہے۔ فَالْإِشْكَالُ بَاقٍ، سو رہے ہو؟ اشکال کیا ہے؟ باقی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا کیسے اشکال باقی ہے؟ کہ بھئی تصدیق میں کیا حکم ہے نا بھئی، حکم کے علاوہ کتنی چیزیں آتی ہیں؟ محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور۔ یہ تینوں چیزیں جب نظری ہوں گے کن سے حاصل کیا جائے گا؟ قول شارع سے۔ قول شارع جو حاصل کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تصور ہوتی ہے نا بھئی، سمپل بات، تصور ہوگی۔ ان میں سارے تصور سادہ ہو چکے، اور یہی کیا معتبر ہے؟ تصدیق میں معتبر ہے۔ تو کیا پتہ چلا ہے کہ تصدیق میں جو معتبر ہے وہ کون سی تصور ہے؟ تصور سادہ جنی تصور فقط معتبر ہے۔ تو پھر وہی اعتراض کیا لازم آئے گا؟ وہی لازم آئے گا، کیا اعتراض تھا اس میں پیچھے؟ انقسام ترکب الشیء من النقیضین یا اشتراط الشیء بنقیضہ۔ اگر آپ ساتھ سوال ہوں گے تو بولو منع کر دوں، میں تھوڑا کچھ پڑھا ہوں، اگر آئے ہوں گے بولنا کہ ہم گفتگو چل لی۔ یہاں تک بات فائنل ہو گئی؟ چلو آگے چلو۔ والجواب، اس کا جواب کیا دیں گے؟ جواب یہ دینا چاہ رہے ہیں تصدیق میں جو معتبر ہے وہ تصور ساذج ہے، یہی اس جواب کا خلاصہ ہے۔ اب معتبر ہے، توجہ کریں، اب وہ جو مسئلہ یا سوال کہ پھر کیا لازم آئے گا؟ شے کا نقیضین سے مرکب ہونا لازم آئے گا، یا شے کو اس کے نقیض کے ساتھ شرط قرار دینا لازم آئے گا، کہ یہ لازم نہیں آئے گا۔ یہی چیز آپ دکھانا چاہ رہے ہیں نا، ترکب الشیء من النقیضین اشتراط الشیء بنقیضہ، بتائیں گے یہ دونوں چیز لازم نہیں آئے گی۔ کیسے لازم نہیں آئے گی؟ کہ اس کی توضیح و تشریح ہم یوں کریں گے کہ کچھ بھی لازم نہیں آئے گی۔ کیا لازم نہیں آئے گی؟ کیسے لازم نہیں آئے گی؟ دیکھو آگے بتا رہے ہیں۔ وہی چیز کیا عرض کریں گے کہ ایک چیز جب موجود ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ میں تو وہ جو موصوف ہوتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے، قید معتبر نہیں ہوتی ہے۔ اسے مثال کے طور پر سے کبھی کبھار اگر کوئی چیز مقید ہو تو جب اس کی نفی کی جاتی ہے تو قید نفی کس کی ہوتی ہے؟ قید کی نفی ہوتی ہے۔ اسے مثال کے طور پر سے قافیہ میں کہ عبارت ہے ما رأیت رجلا احسن من کیا ہے؟ احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، یہ عبارت ہے پوری قافیہ کی۔ اس میں جب ما داخل کیا تو احسن کے اندر تو احسن کی نفی ہو گئی، بچا کیا اس کے اندر؟ حسن، تو بچا کہ نہیں ہوا؟ آگے لکھا ہے کہ لأنہ بمعنی حسن، کیونکہ یہ احسن کی جب نفی ہو گئی تو جب ما داخل ہے نا، ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، یہ عبارت ہے قافیہ کی، اس میں تفصیل کے بیان میں۔ اس میں کیا خرابی لازم فائدہ کیا نظر آئے گا؟ جب قید کی نفی ہو گئی تو نفس شے تو موجود ہے، یعنی میں احسن بندہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے آنکھ میں سرما ہو اور وہ سرما زید کی آنکھ کی بنسبت کیا ہو؟ زیادہ بہتر ہو، یعنی زید کی آنکھ میں جو سرما ہے وہ بہتر ہے بنسبت اس آدمی کے جس کے آنکھ میں میں نے سرما دیکھا۔ تو احسن کی نفی ہوگی، اس میں بچا کیا؟ حسن تو بچا ہے، حسن بچا ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ حسنہ کے معنی میں آئے گا۔ یہ عبارت کافی ہے کہ بڑے نہیں شاید آپ کو اس لیے دقت ہو رہی، وہاں پڑھے ہوتے تو میں سمجھا دیتا ہوں بڑا بھی آپ۔ تو جب کبھی جب نفی داخل ہوتی ہے نا کسی ایسے جملے پر جو مقید ہو تو اس وقت اس کی نفی جو ہوتی ہے وہ قید کی ہوتی ہے، مقید کی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ وہ ہو گیا احسن کی نفی ہوگی، حسن کی نفی نہیں ہوگی۔ وہی بات یہاں بتائیں گے۔ والجواب ان یقال، جواب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ عدم حکم کیا ہے؟ تصور ساذج میں معتبر ہے،
اعلیٰ انہو صفت، اس اعتبار سے کہ وہ کیا ہے، اس کے لیے صفت اور قید ہے۔ تصدیق میں معتبر ہے وہی کون، والمعتبر فی التصدیق ہوا ذات التصور السادہ لا صفتہ، اور تصدیق میں جو معتبر ہے وہ کون ہے بھائی؟ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے دو معنی آتے ہیں، کیا معنی آتے ہیں بتایا تھا کہ تصور سادہ کے، ایک تو اس کا مفہوم، دوسرا کہ ما صدق علیہ، میں نے سطر میں لکھا بھی ہوگا دیکھو، والمعتبر فی التصدیق ہوا ذات التصور السادہ لا صفتہ ای ما صدق علیہ لکھا ہے۔ ایک پورا مفہوم کیا نکل گیا تصور سادہ کا، تصور بھی ہو اور اس میں فقط بھی ہو، اس میں عدم حکم معتبر ہے۔ صحیح سے بیٹھنا ہوگا، صحیح سے بیٹھ، مت ایسا بیٹھا، کبھی مت بیٹھا کر، کتنے مرتبہ بولوں گا، مجھے دماغ خراب ہوتا ہے، اس میں غصہ آتا ہوں اس کو، ادھر ہمیشہ بولتے رہتا ہوں، پھر اس کا سمجھ نہیں آتا۔ پڑھنے آیا کوئی مہمانداری تھوڑی کرنے آیا۔ تصور کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ عدم حکم تصور سادس میں معتبر ہے، یہ اس کا کیا نکل، یہ پورا مفہوم ہے اس کا، تصور ہے فقط کا مفہوم کیا ہے، اوپر والی عبارت سے نکل کے آ گیا۔ آگے جو بات ذکر کی گئی والمعتبر تصدیق، اس کا کیا ہے، تصدیق میں جو تصور صادق آ رہی ہے وہ کون سی ہے، وہ ما صدق آ رہی ہے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ تصدیق میں جو معتبر ہے وہ تصور سادس کی ذات ہے، اس کی صفت نہیں ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے کہ جب اس طرح کی بات عرض کرتے ہیں کہ بتائیں سنو، فَإِنَّ الْمَوْصُوفَ إِذَا كَانَ جُزْءًا، وہی اس کی صفت، اس کی قید مراد نہیں، نیچے لکھا ہے میں نے سطور میں حاشیے میں، میں نے سطور میں اِذِ الْقَیْدُ يَكُونُ خَارِجًا، کیونکہ قید کیا ہوتی ہے، وہ خارج ہوتی ہے، اسی میں بین سطور میں، کیونکہ موصوف جب کیا ہو جائے کسی چیز کی صفت کا جز ہو، یہ کس کے مذہب کے مطابق ہے، امام راضی کے مطابق، لا يلزم ان يكون صفته جزءا منه، تو اسے لازم نہیں آتا ہے کہ اس کی صفت بھی کیا ہو جائے، اس شے کا جز بن جائے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو تصور فقط معتبر ہے تصدیق میں، تو اس میں دو چیز ہو گئے، تصور موصوف فقط اس کی کیا ہے، صفت ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہ صفت سے مراد وہ نوی والی نہیں ہے بلکہ ایک الگ خارجی چیز، عارضی چیز۔ تو ایسی صورت میں تصدیق کے اندر جو معتبر کس کو لیں گے آپ، تصوری کو لیں گے، جو فقط جو اس کو مراد نہیں لیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ چلو اب اس کو ایک اور نظیر سے سمجھتے ہیں ضابطے کو، الا ترى، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، توجہ کرنا، ان قطع الخشب اجزاء للسریر، یہ کیا ہے بھیا، تختہ ہے نا بھائی، ڈیسک ہے، ڈیسک میں سے کیا ہے، اس کے علاوہ اٹھا کے دیکھیں آپ، لکڑی ہے، لکڑی کے الگ الگ ٹکڑے ہیں۔ اب دیکھو کیا ذکر کیا ہے کہ لکڑی کے ٹکڑے کیا ہوتے ہیں، یہ پورے ڈیسک سے لے لو آپ، اس کے تختے کے کیا ہے بھیا، یہ جز ہیں، اجزاء ہیں۔ وَلَيْسَ كَوْنُ تِلْكَ الْقِطَعِ جُزْءًا مِّنْهُ، لیکن وہ سب کے سب جو ٹکڑے ہیں وہ اس شے کے کیا جز نہیں ہے۔ مثال کیا کہنا چاہتے ہیں، لکڑی کا ٹکڑا یہ بھی ہو گیا، لکڑی کا ٹکڑا ایک یہ بھی ہو گیا، یہ سب مل کر کے کیا، یہ الگ الگ ٹکڑے ہیں، یہ سارے کے سارے ٹکڑے اگر کیا ہو جائیں، اس تخت کے جو بنے ہوئے ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے اگر جز بن جائیں تو کسی بھی صورت میں وہ تختہ نظر ہی نہیں آئے گا، نظر آئے گا، یہ لکھا ہوگا میں نے سطر حاشیے کے اندر۔ تو ایک چیز ہے، لکڑی کے کئی ٹکڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، ٹکڑے، اچھا یہاں مانیں گے آپ کیا ہے، تو لکڑی کے ٹکڑے جو ہیں وہ تخت کے ٹکڑے جز کے اعتبار سے نہیں منائیں گے، بلکہ مکمل ہو، پوری کی پوری عبارت مانی جائے گی اس کو لکھا ہے الا تری ان قطع الخشب اجزاء للسریر، کہ لکڑی کے جو ٹکڑے ہیں وہ تخت کے لیے اجزاء ہیں، ولیس کون تلک القطع جزءا منہ، لیکن وہ سارے کے سارے جو ٹکڑے ہیں وہ تخت کے لیے جز نہیں ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی کے مطابق کیسے نہیں ہے، لکھا ہوگا حاشیہ نمبر 2 کے اندر، لیس وجود تلک القطع جزءا منہ، یعنی اس لکڑی کے ٹکڑوں کے کا وجود جو ہے اس کا جز نہیں ہے، کس کا، ٹکڑے کا، اس کا تخت کا۔ اگر یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ جز ہے، آگے کی عبارت انہوں نے لکھی ہے وَإِلَّا لَكَانَ السَّرِيرُ مَعْدُومًا، ورنہ تو کیا ہے، تخت کا وجود ہی نہیں ہوتا، کہ بھئی یہ لکڑی کے ٹکڑے اگر یہ مان لیے جائیں کہ تخت کے لیے جز ہیں تو پھر وہ تختہ تو بنتا ہی نہیں بنتا، ٹکڑے رہیں بھئی وہ، یہ تو ہوگا نا بھئی، ایک شکل بن گیا ہے، اس کا مطلب کنڈیشن کیا ہے کہ اس کی کیفیت چینج ہو گئی، حالت الگ ہوگی، چینج ہو گئی، اس کو لکھا ہے امام فخر الدین رازی کے مطابق یہ بیان ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ مرکب اگر ہے، مرکب کی ترکیب کیسے بن جائیں گی امام فخر الدین رازی کے مطابق، وقدر حال سے نیچے لکھا ہوگا علامہ ذوی الحکمہ، بات یہاں تک نہیں ہوئی تو بتاؤ جلدی سے، ٹھیک ہے، یہ نہ آ رہی کیا، لگت تو رہا تھا، چلو
وقد الحال فی الشرط، یہ حال کیا ہے شرط میں، کن کے مذہب کے مطابق ہے؟ حکما کے مذہب کے مطابق لکھا ہے فَإِنَّ الْمَوْصُوفَ إِذَا كَانَ شَرْطًا لِلشَّيْءِ لَا يَجِبُ أَن يَكُونَ صِفَتُهُ شَرْطًا لَهُ، کیونکہ جب موصوف کسی شے کے لیے کیا ہو شرط ہو، موصوف سے مراد وہ نیچے لکھا ہوگا تصور سادج، شے سے مراد تصدیق یعنی تصور سادج، تصدیق کے لیے اگر شرط ہے تو واجب نہیں ہے کہ اس کی صفت یعنی عدم حکم میں بھی کیا ہو جائے شرط ہی بن جائے۔ مثال سے سمجھا رہے ہیں اس کو آپ، دونوں کی گفتگو مرکب کی، اس کو بھی مثال سمجھایا ایک خارجی مثال سے، کیا لکڑی کے کیا ٹکڑے کو لے لیے آپ، یہ تختے کے لیے کیا ہے بھائی اجزاء ہیں، لیکن لکڑی کے جو اجزاء ہیں وہ اس کے جز نہیں بنیں گے۔ یہ یوں سمجھ لیں آپ کہ کیا باپ بیٹے ہو، دادا کو دیکھ لو آپ، یہ تو ہوا پوتا جو ہے وہ باپ کا کیا ہے دادا کا جز تھوڑی ہے، وہ دادا کا جز ہے نہیں ہے بھیا، ایسا مانیں گے تو دقت ہو جائے گی۔ پھر میں کسی کا بیٹا ہوں، میرے کوئی باپ ہے، میرے باپ کے بھی کوئی باپ ہے، تو میرے کے اوپر والے کیا ہوئے دادا ہو گئے۔ جب دادا ہو گئے تو دادا کا میں جز دکھ رہا ہوں تم کو، میں کن کا جز ہوں بھائی باپ کا جز ہوں، دادا کا جز مانیں گے تو مسئلہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ تو وہ جز تو ہے، وہ لکڑی کے جز ہے، وہ لکڑی کی کیا جز ہے، لکڑی کسی اور کی جز بن کے نکل کے آ رہی، تو لکڑی کا جز کیا ہے ایک مرکب چیز ہے، کنڈیشن ہو گئی دو ترکیب والے کنڈیشن، وہ جو موجود ہے اس کے اندر کیا ہے تخت کے لیے، تو تخت کے لیے کیا مانا جائے گا کہ لکڑی ہی کی ایک طریقے سے موجود ہے، لکڑی کے جو ٹکڑے جو ہیں نا الگ الگ ٹکڑے تقسیم کار مرکب موصوف صفت ہے، تو لکڑی کا جز ہونا تو وہاں مراد کیا ہے تخت کے اعتبار سے کیا ہو، تخت جب بنائیں گے تو تختے میں صرف وہی خشبی لیں گے، اس کے ٹکڑے مراد نہیں لیں گے، اجزاء مراد لیں گے کہ جس طرح کے کیا لکڑی کے ٹکڑے الگ الگ ہوتے ہیں ان کی تجزیہ کی گئی ہے وہی مراد ہے، یہاں پہ تو چیز بن کے نہیں آئے گی، نہیں نہ آ رہی مقصود ہوں گا چھپ رہے ہو۔ چلو اس کے بعد کیا لفظ آیا ہے، یہی حال شرط میں بھی ہے، موصوف مثال سے سمجھا رہے ہیں آپ کا فَإِذَا قُلْتَ الْإِنسَانُ كَاتِبٌ، اگر جب آپ یہ کہیں کہ انسان کیا ہے کاتب ہے، اب توجہ کریں، فَجُزُ هَذَا التصدیق، تو اس تصدیق کا جو جز ہے وہ کون ہے، یا او شرط یا اس تصدیق کی شرط، یہ دونوں مذہب کے مطابق بیان کرتے ہیں، جز کے نیچے لکھا ہوگا حاشیہ عند امام، ٹھیک ہے نا بھائی، اس تصدیق کا جز یا اس کی شرط وہ کون ہے بھائی انسان کا تصور ہے، ایک کو دکھا رہے ہیں، وَهَذَا التَّصَوُّرُ فِي نَفْسِهِ مَوْصُوفٌ بِعَدَمِ الْحُكْمِ، اور یہ جو تصور ہے کون تصور انسان کا، یہ کیا ہے عدم حکم کے ساتھ موصوف ہے، کیوں لِأَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ، کیونکہ حکم اس کو عارض ہوا کیا نہیں ہوا، بلکہ حکم کب عارض ہوتا ہے مجموعے کا عارض ہوتا ہے نا، آگے لکھا ہے بل انما عارض لمجموع الادراکات الثلاثی، بلکہ حکم کیا ہوتا ہے ادراکات ثلاثہ کے مجموعے کو عارض ہوتا ہے، سمجھ میں آئے گا بھائی؟ چلو یہاں پہ ادراکات ثلاثہ ہونا چاہیے کیونکہ ادراک مذکر ہے، اس کے بعد لے کے آئیں گے عدد تو کیا لے کے آئیں گے مونث لے کے آئیں گے، تو یہاں ثلاثہ ہی آنا چاہیے، تو واحد کا اعتبار ہوتا ہے جمع کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، انہوں نے ثلاث لکھا ہے۔ آگے لکھا لیکن هذه الصفہ، لیکن یہ صفت یعنی یہ هذا الانسان، الانسان و کاتبون میں جو انسان ہے یہ کیا ایک تصور ہے، یہ تصور ہے، یہ موصوف ہے، یہ تصدیق تصور فی نفسہ عدم حکم کے ساتھ میں، عدم حکم اس کی ایک صفت ہے، اس کو بیان کیا، لیکن یہ صفت یعنی عدم حکم ہے تصدیق کی ماہیت سے کیا ہے خارج ہے، تصدیق میں یہی ہے الانسان و کاتبون تصدیق ہے، اس میں الانسان جو آیا ہے یہ کیا ہے تصور ہے کیونکہ اس میں حکم نہیں ہے، لیکن یہ موصوف ہے کس کے ساتھ میں عدم حکم کی قید کے ساتھ میں یہ موصوف ہے۔ اب اس کا جو اعتبار کریں گے انسان کا تصدیق کے اندر، تو وہاں پہ اس تصدیق میں نفس انسان کے ساتھ میں جو صفت موجود ہے وہ کیا ہے، کیسے سو کے بڑھے دو لوگ یار، عدم حکم کیا ہو جائے گا، وہ تصدیق کی ماہی سے وہ خارج ہوگا، خوب پڑھو آر سو کے بیٹے بہت بڑھیا ہے۔ اب آگے لکھا ہے وہ موصوف ہے، یہ منصوب کیوں ہے بھیا، لیکن پر عطف ہے، لیکن هذه الصفة خارجة عن ماہیت التصدیق و موصوفان ولكن موصوفها وهو ذات ذلك التصور داخل فيه، اور ہاں اس کا موصوف آگے ضمیر کا مرجع کون ہے لکھا ہوگا میں نے سود هذه الصفة، اور اس کا جو موصوف ہے وہ موصوف کیا ہے ذات اس تصور کی ذات یہ تصدیق میں داخل ہے، فی کے ضمیر کا مرجع تصدیق ہے، نیچے لکھا ہوگا عند الامام امام فخر الدین رازی کے مطابق،
فلا يلزم ترکب الشیء من الحکم ونقیضہ، تو تصدیق کا حکم اور اس کے نقیض یعنی عدم حکم سے مرکب ہونا لازم نہیں آئے گا۔ فی نفس ہی، جو تصور کے دو معنی بیان کر لیں، میں نے پہلے بیان کر چکا، تصور فقط کے دو معنی ہے، اس کا مفہوم ہے، اس مفہوم کے اعتبار سے تو تصور فقط میں کیا ہے، عدم حکم معتبر ہے، لیکن وہ اس کے جو مصداق بنا رہے ہیں تصدیق کے اندر معتبر جو ہے ما صدق علیہ، تصدیق میں جو تصور صادق رہا ہے تو اس میں جو ہے تصور کے اندر تصور کے فقط کی جو قید لگائے گی وہ معتبر نہیں، مراد نہیں، عدم حکم معتبر نہیں ہے تصدیق کے اندر۔ کیسے مراد نہیں ہے؟ اس لیے کہ قید ہے۔ قید کیا ہوتی ہے؟ کوئی جملہ اگر کوئی چیز اگر موصوف ہو کسی قید و صفت کے ساتھ میں تو وہ کسی کا جز بنے تو اس جز بننے کی کیفیت میں اس کی قید کا کچھ اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ چلیں، بل ترقی کر کے ایسا کہتا ہے، بل من الحکم والموصوف بنقیضہ، بلکہ کیا ہو جائے گا، تصدیق کا مرکب ہونا لازم آئے گا حکم سے اور ایسے موصوف سے جو کیا ہو جائے، یعنی ایسے تصور سے جو اس حکم کے نقیض کے ساتھ میں کیا ہو، موصوف ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تصدیق کے اندر جو چیزیں موجود ہیں تو تصدیق میں حکم موجود ہے، تصدیق کے اندر کیا ہو جائے گا، تصور کی بھی کیفیت آ گئی، وہ کیا ہے بھیا، یہ انسان ہے، انسانوں کو لے لیجیے گا، انسان میں عدم حکم معتبر ہے تو کہ انسان کی ذات لے لی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ میں جو عدم حکم ہے اس کو نہیں لیا جائے گا، قید کو چھوڑ دیا جائے گا، صفت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سر تو ہلا رہا ہو جعفر، ابھی پوچھتا ہوں میں کیسے ہلا رہا ہوں۔ چلیں، اس کو کیا لکھا ہے، بل من الحکم والموصوف بنقیضہ، بلکہ حکم کے ساتھ تصدیق کیا ہوگی، مرکب ہوگی، اور ایسے موصوف کے ساتھ جو موصوف کیا ہو، اس حکم کے نقیض کے ساتھ میں ہو، یعنی ایسی چیز کے ساتھ مرکب ہوگی جو چیز کیا ہے، حکم کے نقیض کے ساتھ موصوف ہے۔ ہاں، بات سمجھنے کی کوشش کریں، اوپر بیان کیا ہے نا، اوپر پہلے تصدیق میں کیا حکم ہے نا موجود، حکم لیا گیا، اس تصدیق سے پہلے کیا چیزیں آئیں گی، تصور، انسان کا تصور ہے، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، اور انسان کون ہے، محکوم علیہ ہے، الانسان کاتب، اس میں دو چیزیں آ گئی، ایک تصور ہے اور اس کے اندر کیا، اس کا مفہوم عدم حکم ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کی جو ذات ہے اس ذات کو لے لی جائے گی، اس کی جو ایک صفت کیا ہے، عدم حکم، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو تصدیق میں دو پارٹ ہو گئے، حکم ہے تو حکم تو مل گیا، حکم کے ساتھ ساتھ میں جو دیگر چیزیں ہیں وہ اس کی نقیض ہیں، یعنی عدم حکم کی قید کے ساتھ وہ مرکب ہونا لازم آئے گی۔ ٹھیک، وَقَدَا مَوْصُوفُهَا شَرْطًا لِتَحَقُّقِ الْحُكْمِ دُونَ الصِّفَةِ فَلَا يَلْزَمُ اشْتِرَاطُ الشَّيْءِ بِنَقِيضِهِ۔ یہ اوپر والی جو بات ہوگی وہ کس کے مسئلے کے مطابق ہے، امام فخر الدین رازی کے مطابق، اللہ طریقے سے دکھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا جو موصوف ہے شرط ہے کس کے لیے بھائی، حکم کے تحقق کے لیے، یہ مذہب حکمہ کے مطابق ہے، میں نے سطر میں دکھ رہا ہوگا آپ کو، نہ کہ اس کی صفت کیا معتبر ہے، مراد ہے۔ تو ایسی صورت میں شے کا شے سے مراد تصدیق، حکم لے سکتے آپ، حکم کو اس کے نقیض کے ساتھ میں مشروط کرنا لازم نہیں آئے گا، پورا لکھ دیا میں نے سطر میں، حکم اور عدم حکم، بلکہ کیا ہو جائے گی، بل بالموصوف بنقیضہ، بلکہ شے کو یعنی حکم کو مشروط قرار دینا ہوگا ایسی چیز کے ساتھ جو چیز کیا ہو جائے گی، اس شے کی نقیض کے ساتھ میں موصوف ہے۔ کون سے شے، حکم ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہی امام فخر الدین رازی اور امام، بات ایک ہی ہے، شرط اور شطر کے اعتبار سے تھوڑی سی گم جائے گی۔ ولا استحالۃ فی ذلک ایضا، اور اس معاملے میں بھی کوئی بھی استحالہ، کوئی محال نہیں ہے، جیسے اوپر آیا نا ولا استحالۃ فی ذلک، کچھ چھوٹ گیا لگ رہا ہے اس میں، کچھ چھوٹ رہی ہے، چلو، بل من الحکم والموصوف بنقیض کے بعد لکھا ہے فإن كل واحد من اجزاء البیت موصوف بنقیض الآخر، کیونکہ اجزائے بیت میں سے ہر ایک کیا ہے، موصوف ہے اپنے دوسرے کی نقیض کے ساتھ میں۔ کیسے ہے اس کو ذرا دیکھیں، 5 نمبر حاشیے بڑے ذرا سے کیا لکھا ہے۔ گھر کس کو کہتے ہیں بھائی، لأن البیت مرکب من السقف والجدار، پیچھے بھی پڑھ چکے آپ، گھر مرکب کیا کس سے ہوتا ہے، چھت اور دیوار سے۔ وکل واحد من الجزئین، ان دونوں جزوں میں سے ہر ایک یعنی سقف اور جدار ہر ایک موصوف ہے دوسرے کی نقیض کے ساتھ میں۔ کیسے دوسری کے موصوف اس کو بیان کریں گے، لأنہ یصدق علی السقف، کیوں، اس لیے کہ سقف پر، چھت پر کیا صادق آتا ہے کہ لا جدار ہے۔ یہ سب گفتگو آپ لوگ شاید تہذیب میں پڑھ چکے یار، اس کو ہم نے کیا کہا،
دیوار کیا ہے؟ بولو لا سقف ہے نا بھائی. خود آپ بول لو شاداب کیا ہے؟ شاداب لا کیا بولو کوئی بھی لے سکتا. لا مقصود کوئی بھی آ سکتا ہے آپ میں سے, کوئی بھی آ سکتا ہے. لا مقصود, لا فلاں, لا فلاں, یہ دو سکتے نہیں ہو سکتا. تو جدار ہے, یہ کیا ہے؟ لا سقف ہے. سقف کو کیا بولیں گے؟ لا جدار. ٹھیک ہے. اب گھر میں کیا ہو گئے؟ تو گھر میں گھر مرکب ہے دو چیزوں سے, کیا ہے؟ جدار اور تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا تعریف بیان کیوں نہیں. دیکھو توجہ کرو آپ. تو اجزائے بیت میں سارے کیا موصوف ہے دوسرے کے نقیض کے ساتھ میں. گھر کیا مرکب کس کا بھائی؟ توجہ کرو بھائی, جدار اور سقف کا. تو گھر نام ہے جدار اور سقف کا, اور جدار جو ہے وہ موصوف ہے لا سقف سے. یہ جدار کیا ہے؟ موصوف ہے لا سقف سے. اور سقف کیا موصوف ہے؟ وہ لا جدار سے. تو گھر میں جو چیز معتبر ہے وہ کیا ہے؟ لا سقف میں سے جو اس کی قید ہے لا, وہ تھوڑی مراد ہے, بلکہ کیا مراد ہے؟ وہ سقف ہے. گھر نام ہے جدار اور سقف کا, اور یہ دونوں کے دونوں جزوں میں سے ہر جز موصوف ہے کیا ہے؟ نقیض کے ساتھ میں. مطلب کیا ہے؟ دوسرے کے نقیض کے ساتھ میں. دوسرے کے نقیض کیا ہے؟ سب نقیضوں کی یاد نہیں اس لیے ہو رہی. سقف کی نقیض کیا ہے؟ لا سقف. جدار کی نقیض کیا ہے؟ لا جدار. یہ تو ہوا. اب ہم نے کیا کیا کہ ان دونوں میں سارے ایک دوسرے کی نقیض سے, اپنی نقیض سے نہیں بلکہ کیا دوسرے کی نقیض سے. آپ نے کیا کیا؟ یہ گھر مرکب ہے جدار اور سقف سے. اب یہاں پہ جو جدار ہے, جدار کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کی نقیض کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ سقف ہے نا بھائی. دوسرا کیا ہے؟ سقف. سقف کی نقیض کیا ہے؟ لا سقف. تو یہ جدار موصوف ہے لا سقف سے, دوسرے کی نقیض سے, اپنی نقیض سے نہیں. نہ پھر جدار لا جدار کا استعمال لازم آئے گا, پھر وہ خرابی لازم آئے گی. اب اسی لیے لو آپ سقف کو, سقف کی کیا ہے؟ دوسرے کی نقیض کیا ہے؟ دوسرا کون ہے؟ جدار. تو سقف کیا؟ لا جدار ہے. تو یہ جدار اور لا جدار یہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ گھر کے اندر جز ہیں, لیکن ان کی جو یہ ہے نقیض ہے وہ لا وغیرہ شامل ہے کیا؟ شامل نہیں. اس کو نے مثال سے بتایا تھا. سمجھ رہے نا بھائی؟ بتا. اب نیچے والے ایک وہ اوپر والی جو گفتگو تھی وہاں تک امام فخر الدین رازی کے مطابق تھی. وقت موصوف فہا ولیکن سے لیں گے, ولیکن موصوفہ نہ ہوگی. وقت موصوف فہا شرطوں سے امام فخر الدین کے رازی کے علاوہ امام مذہب حکماء کے مطابق ذکر کر رہے ہیں. نیچے لکھا ہے اس میں کوئی استحالہ نہیں, ولا استحالہ فی ذالک ایضا. اس میں بھی کوئی استحالہ نہیں, جیسے اوپر استحالہ نہیں ہے. ایضاً اس لیے لگایا کہ اوپر آیا نا ولا استحالہ فی ذالک فإن کل واحد, اس لیے یہاں پہ ایضاً لگایا انہوں نے. فإن شرط الصلاۃ کالطہارۃ مثلا موصوف بأنہ لیس بصلاۃ, کیونکہ نماز کی شرط ہے بطور مثال لے لیں آپ طہارت ہے کہ نہیں بھائی. شرائط نماز کتنے ہیں؟ یہ بھی یاد نہیں بتانے. یہ کیا موصوف ہے اس بات سے کہ وہ نماز نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شے کیا ہو جائے, شے اگر مرکب ہو جائے کس سے لکھا ہوگا, یعنی چیز اوپر دیکھیے نا, فلا یلزم اشتراط الشیء بنقیضہ بل بالموصوف بنقیضہ, بلکہ کیا ہے شے کا یعنی حکم کا مشروط کرنا اس کے نقیض کے ساتھ لازم نہیں آئے گا, بلکہ لازم کیا آئے گا, بلکہ کہ شے کو کا مشروط کرنا لازم آئے گا ایسے موصوف کے ساتھ جو اپنے نقیض کے ساتھ کیا ہو موصوف ہو. ایسی چیز کے فرض کے ساتھ شے کا مشروط کرنا لازم آئے گا جو شے اپنی نقیض کے ساتھ کیا ہو موصوف ہو, مشروط ہو. اس میں کوئی استعارہ نہیں. کیوں؟ نماز ایک چیز ہے. نماز کے بارے میں کیا ہے؟ نماز کے لیے ضروری ہے کیا ہے؟ طہارت. ٹھیک ہے نا بھائی. اب خود غور کریں آپ کہ یہاں جو یہ ہے طہارت اور نماز دونوں کیا ہے بھائی؟ برابر ہے. لیکن یہ بتائے طہارت نماز کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے کہ نہیں؟ شرط ہے کہ نہیں؟ تو یہ کسی چیز کے لیے کسی چیز کا تحقق ہونا اگر ضروری قرار دیتے آپ تو وہ چیز نقیض بھی بن جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. جسے کیا لکھا ہے فإن شرط الصلاۃ, کیونکہ نماز کی شرط کیا ہے؟ طہارت ہے بطور مثال. یہ موصوف اس عبارت سے کہ وہ نماز نہیں ہے. تو شے موصوف اگر کوئی چیز نظر آتی ہے ایسی ہے کہ جس کے اندر کیا ہے کوئی چیز پائی جا رہی ہے اور اس میں الگ کیفیت ہے, تو اس کی جو صفت اس کو نکال دی ہے, ذات کو لے لی آپ اندر, اسی کو انہوں نے بیان کیا. کیونکہ نماز کی جو شرط ہے جسے یہ طہارت بطور مثال یہ موصوف ہے اس عبارت سے اس نام کے ساتھ میں کہ وہ نماز نہیں ہے, لیکن ہے تو ایک طریقے سے وہ. تو اس میں بھی استعارہ نہیں. اوپر والے جو بات آئی امام فخر الدین رازی اس میں بھی استعارہ نہیں. تو بات نکل کے کیا کہ ھذا ھو التحقیق الذی افادہ الشارع قدس سرہ فی شرحہ للمطالع. تو شارع نے یہی تحقیق کو اپنی ایک شرح
جو کیا متعلق شرح ہے اس میں انہوں نے اس بات کا افادہ کیا۔ اوپر والی بات سمجھ گئے تو بتاؤ، نہ سمجھ میں وہی بتائیے۔ لکھا ہے انہوں نے کہ کیا کہ موصوف کیا ہے، حکم کے تحقق کے لیے شرط ہے، اس کی صفت شرط نہیں ہے۔ ایسے کیا نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ طہارت ضروری ہے، لیکن یہ چیز کیا ہے؟ وہ موصوف کیا ہے کس بات سے؟ یہ صلاۃ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کہ نماز کے اندر بھی کیا ہے طہارت جو موصوف ہے لیسا بھی صلاۃن کی تحت وہ بھی اس میں آ جائے، طہارت تو آ جا رہی ہے لیکن وہ لیسا بھی صلاۃن وہ چیز نہیں آئے گی۔ بس ہماری تو شے کو آپ نے شرط قرار دیا ایک ایسی چیز کے ساتھ جو موصوف ہے اس کی نقیض کے ساتھ میں، اس کی نقیض مراد یہ نماز ہے۔ نماز کے لیے آپ نے کیا قرار دے دیا؟ آپ طہارت۔ طہارت مشروط ہے کیا؟ بِأَنَّهُ لیست بصلاۃن کے ساتھ میں۔ ایک چیز کے لیے ایک چیز وہ جو آپ نے قرار دی وہ چیز بھی کیا ہے؟ اسی چیز کی نقیض کے ساتھ موصوف ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے کیا نماز ہے، نماز کیا ہے؟ اس کا بھی ہم آپ صلاۃ ہی بول رہے ہیں، اس کے لیے کیا شرط قرار دیا آپ نے؟ طہارت۔ طہارت کیا موصوف ہے؟ بِأَنَّهُ لیس بصلاۃ، یہ تو ہوا طہارت بِأَنَّهُ لیس بصلاۃ۔ طہارت کیا مصدر بھی ہے، بِأَنَّهُ لیس برکوع، لیس بسجود، لیس بقراءۃ، یہ سب ہے نا موصوف کرے۔ تو ایک نماز کے لیے طہارت آپ نے شرط قرار دی، یہ جو شرط ہے اور نماز کیا مشروط ہے، اس مشروط کے درمیان آپ دیکھیں گے کیا بھائی کہ چیز کے لیے ایک چیز ایسی لازم قرار دی جو چیز کیا ہے اسی چیز کی نقیض کے ساتھ میں کیا موصوف ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بات اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں، غور کیجیے سمجھ میں آئے گی۔ اب آگے وہی سوال ہے مقدر کا جواب۔ اب تک تو ہم یہی پڑھ کے آ رہے تھے کہ تصدیق میں جو معتبر ہے وہ کون ہے بھائی؟ تصور ہے۔ یہاں کیا سمجھ میں آیا؟ تصور ہے، یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ یہاں تصور سمجھ میں آ رہا ہے؟ پوری گفتگو ہو گئی گھما کے۔ یہاں کیا معتبر ہے؟ یہاں پہ پگلا کے تم کیا ہے؟ یہاں پہ بھی کیا ہے؟ تصدیق کے اندر جو معتبر ہے وہ تصور فقط ہی ہے، تھوڑا سا الگ کنڈیشن ہے، پوری تفصیل میں گفتگو آ گئی۔ خلاصہ بھی بولا بھی تھا، شروع میں بولا ہوں نا آپ کو، کیسے گڑبڑی کرتے ہیں آپ لوگ۔ اوپر میں نے کیا کہا تھا کہ اب تک آپ لوگ کیا پڑھ کے آئے ہو؟ تصدیق میں جو معتبر ہے وہ کیا ہے؟ تصور فقط پڑھ کے یہاں کیا دکھائیں گے؟ وہ معتبر نہیں ہے، بلکہ کیا معتبر ہے؟ تصور مطلق معتبر نہیں بلکہ تصور فقط ہی معتبر ہے۔ پیچھے کیا پڑھے آپ لوگ شرح میں؟ تصور مطلق پڑھے تھے، یہاں کیا دکھایا انہوں نے؟ تصور مطلق نہیں بلکہ تصور فقط ہے۔ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے اور بیان میں کر چکے ہیں، کیونکہ محکوم کا تصور، محکومیہ کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، یہ سب کیا ہے؟ سب کیا ہے؟ تصور ہے، سازش ہے۔ اور تصدیق کیا نام ہے؟ حکم کا نام ہے، یہی چیز اس میں پائی جاتی ہے۔ تو پھر وہی جو اعتراض سابق میں آ رہا تھا یہاں پہ بھی باقی ہے، اس کا جواب دیا ہے کہ اعتراض دفع ہو جائے گا، اس کی طریقہ کار کچھ، اس کا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ تصدیق میں جو معتبر ہے وہ کون ہے؟ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ تصور فقط ہی ہے، مطلق نہیں۔ جو بیان کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب آگے دیکھو، اسی سوال کا جواب ہے کہ یہاں پہ انہوں نے گفتگو یہ بات پیش کی، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ تصور فقط معتبر ہے وہی بیان کرنا چاہیے تھا شارح کو۔ وَإِنَّمَا بَنَا الْكَلَامَ ہَا هُنَا، اور اس مقام پر شارح نے کلام کی بنیاد رکھی اس پر جو تقسیم میں ظاہر ہے، یعنی یہ کہ ہر قسم میں جو معتبر ہے وہ کیا ہے؟ وہ مورد قسمت ہے۔ مورد قسمت مطلب تقسیم مقسم معتبر ہے، مورد قسمت مطلب جہاں تقسیم کی جاتی ہے، وہ اور برادہ یہ دو تقسیم کے وارد ہونے کی جگہ، یعنی ہر تقسیم میں جو معتبر ہے وہ کیا؟ مورد قسمت ہے۔ مثال کیا ہے؟ اسم کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے۔ فعل کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے۔ حرف کیا ہے؟ وہ کلمہ۔ اقسام میں کیا مقسم معتبر ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی، کچھ جگہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، ان جگہوں میں سے یہ بھی ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ کہ جہاں پہ کیا ہے؟ اقسام کے میں ہی کیا ہے؟ دوسری قسم یعنی تصدیق کے اندر جو معتبر ہے وہ مقسم نہیں ہے بلکہ اس کی ایک قسم ہی معتبر ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ دکھانا مقصود ہے۔ کیوں ایسا کیا ہے؟ انہوں نے اوپر شارح نے یہ عبارت جو پیش کی تھی، تقریباً الی فہم المبتدی، ابتدائی درجے کے طلباء کرام کے ذہن سے کو قریب کرنے کے لیے، تقریباً الی فہم المبتدی یعنی ان کے ذہن و فکر کا ارادہ کرتے ہوئے ان سے باتوں کو قریب کرتے ہوئے اگر دقیق بات پیش کرتے جو یہاں نے ابھی پیش کیا آپ کے سامنے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کچومر نکل جاتا ہے اس کا۔ فمن شنع علیہ فی امثال هذه المواضع فذلك من فرط جہلی، یہاں سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ توجہ کریں آپ۔ وانما بنى الکلام سے بعض لوگوں نے حاشیے میں لکھا ہے، 7 نمبر حاشیہ پڑھ سکتے ہو، 6 نمبر۔ یہاں سے آگے عبارت کیا بتانا چاہ رہے ہیں
کہ امام فخر الدین رازی نے یہ صاحب جو شرح ہیں امام قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ایک اور شارح ہیں جنہوں نے متن کی شرح لکھی ہے، ان کا نام کیا ہے؟ امام سعدی تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس شارح پر کلام کیا ہے۔ کیا کلام کیا ہے؟ اس کو حاشیہ نمبر 10 میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ ارادہ بھی، اس سے مراد کیا لکھا ہے؟ سعد الملتی والدین تفتزانی دونوں کی چیزیں ملتی ہیں۔ انہوں نے کیا ہے؟ شارح پر اپنی شرح رسالہ میں، یعنی اسی رسالہ شمسیہ کی ایک شرح اور ہے امام سعد تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مصنف اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے علم کی تقسیم کی تصور اور تصدیق کی طرف، ٹھیک ہے بھائی، اور یہ بیان کیا کہ قد یحتاج فیہما الی الموصل، ان دونوں ہی میں یعنی تصور تصدیق میں موصل کے محتاج ہوتے ہیں، اور ان کا گمان یہ ہے کہ موصل الی تصور واجب التقدیم ہے فی ذکر بیان کرنے میں، کیوں؟ لتوقف تصدیق علی التصوری، کیونکہ تصدیق موقوف ہے اس تصور پر جو کیا ہے آنے سے مراد محکوم کا تصور، محکوم کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، ان تصورات ثلاثہ پر کیا تصدیق موقوف ہے۔ فعلم، اس سے کیا سمجھ میں آ گیا؟ تصدیق کے تصور پر موقوف ہونے کی بنیاد پر، تصور کون ہے بھائی؟ تین چیزوں کا نام ہے، محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت حکمیہ۔ اس سے پتہ چل گیا کہ تصور جو معتبر تصدیق میں وہ کیا بعین نہیں، وہی ہے جو کیا تصدیق کا مقابل ہے، لل مطلق، نہ کہ مطلق تصور ہے۔ اور شارح نے کیا کر لیا ہے؟ پڑھے نا شرح میں کہ تصدیق میں جو معتبر وہ کون ہے؟ مقسم ہے، مطلق تصور ہے، بس میں آ گیا۔ تو شارح نے یہ بیان کیا ہے، ان کی اس بیان کے اندر عبارت پر ایک دوسرے شارح نے ایک شارح کی کھچائی کر دی۔ یہ تو ہوا رسالہ شمسیہ کے کئی شارحین میں سے ایک شارح کون ہے؟ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو گویا کہ کوئی ایک کتاب اس کے چند اس کے شارحین ہوتے ہیں، جس پیچھے بیان کر چکا ہوں، تو چند شارحین میں سے کسی ایک شارح نے دیکھ لیا کہ بھائی اس بندے نے یہ لکھا، کیا لکھا ذرا دیکھتا ہوں، لکھا کہ اس میں انہوں نے گڑبڑی کر دی، اس کی انہوں نے کھچائی کر دی۔ اس میں بھائی اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے کما قال الشارح، جیسا کہ شارح نے کہا۔ کس نے شارح نے کہا؟ اس کتاب کے شارح نے۔ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْكَلَامِ مَعْنًى، ورنہ اس کلام کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ فالقول بتغایرهما لا يصح، اور ان دونوں کے تغیر کا قول کرنا یہ صحیح نہیں۔ ان دونوں کے تغیر کا قول کرنے کا مطلب تصدیق الگ ہے، تصور کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ ان دونوں کے بارے میں اگر بات الگ الگ کرتے ہیں تو درست نہیں، حالانکہ کیا تصدیق کے اندر وہی تصور معتبر ہے جو آپ نے کیا تصدیق کے مقابلے پیش کیا، تو پھر ان دونوں میں تغیر کیسے سے ہو سکتا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اقسام آپس میں مغایر تو ہوتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہو جا رہے ہیں؟ مل جا رہے ہیں، کیونکہ ایک تصور ہے، وہی تصور کہاں پایا جا رہا ہے؟ تصدیق میں بھی پایا جا رہا ہے، کیونکہ اوپر آپ نے عبارت کیا پیش کی ہے کہ تصور کو تصدیق پر مقدم کرنا ضروری ہے بیان کرنے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تصدیق تصور پر معتبر ہے۔ تصور معتبر سے مطلب کیا ہے؟ تصور سے مراد کیا ہے وہاں پہ؟ محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور اور نسبت حکمیہ کا، یہ سب کے سب کیا ہے بھائی؟ تصور فقط ہیں۔ تصور فقط یہی معتبر ہے تصدیق میں۔ جب تصدیق میں یہی معتبر ہو جائیں کہ ان دونوں میں تغیر نہیں ہوگا، تغیر نہیں ہوگا تو ان تغیر کو بیان کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ اعتراض شارح پر وارد ہے، کیا کہ انہوں نے ایک دوسرے شارح نے، جو کون ہے؟ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے رسالہ شمسیہ کی شرح بیان کی، اسی کی طرف یہاں پہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اعتراض نہیں بنتا ہے۔ کیوں نہیں بنتا ہے؟ کہ انہوں نے مبتدی طلباء کلام، ابتدائی طلباء کلام کے لیے جو منطق پڑھنے والے ہیں، انتہائی تو بہت باقی ہے، اتفاق کی بات ہے، انتہائی کتاب پڑھ کے ختم ہو رہی ہے آپ لوگوں کی منطق، ان کے اعتبار سے ابتدائی کتاب ہو منطق، خود بھی دیکھ لو ذرا سا۔ تو کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ انتہائی جو بات موجود ہے کتابوں کے اندر، 2 گھنٹے ختم ہو گئے۔ ان کے ابتدائی درجے کے جو طلباء ہوتے ہیں، ان کے ذہن سے قریب کرنے کے انہوں نے اس طرح کی بات کہہ دی۔ تدقیقی بات انہوں نے قطبی میں پیش نہیں کی، بلکہ جب یہی مصنف نے ایک دوسری کتاب کی شرح لکھی، وہ تحقیقی بات پیش کی، کیونکہ جب بچہ یہاں پڑھا ہوتا عموماً ہے تو ہوتا بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ 9 میں خلاصہ میں آپ نے یہ بات پڑھی تھی، وہی بات جب آئے ہدایت النور میں الگ ہو گئی، اوپر گئے تو الگ ہو گئی۔ خلاصہ النور میں پڑھا تھا غیر مسلک کی تعریف میں، وہی اس پر کیا کسرہ تنوین نہ آئے، خلاصہ النور میں گئے تو الگ تعریف نکل کے آ گئی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہاں آپ کے ذہن کے مطابق وہ بات پیش کی گئی۔ اگر وہی مصنف جس نے خلاصہ النور لکھی ہے، اسی نے اگر حاشیہ لگایا کس کے اندر؟ قافیہ کے اندر، اب کوئی یہ کہہ دے گا کہ دیکھو یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ خلاصہ النور میں یہ پیش کر رہے ہیں، یہاں پہ انہوں نے ایسی بات پیش کر دی، تو بعد میں جو بات آتی ہے وہ اس کے ذہن کے اعتبار سے آتی ہے طالب علم کے، جس کو انہوں نے بیان کیا۔ فمن شنع علی فی امثال هذه المواضع، ان جیسی جگہوں میں مواضع کی قید لگا رہے، بتانا یہ کہ انہوں نے اس شرح کے اندر کئی اور جگہ بھی کھچائی کی، اس کو آگے چل کے بیان بھی کریں گے۔
جگہ جگہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس میں وہم کیا جاتا ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. وہ وہم کرنے والے کون ہیں؟ علامہ اسد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ. کسی نے یہ وہم بیان کیا، آگے بھی اس طرح کی عبارت آنے والی ہے، دکھاؤں گا آپ کو. چلو، فذالک من فرط جہلی، تو جن لوگوں نے اس طرح کی جگہ پر شارع پر طعن و تشنیع کی ہے وہ بعلو حال ہی، شارع کے عمدہ اور بلند و بالا حال سے ناواقفیت کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا ہے. من فرط جہلی، بہت زیادہ ہی جہالت کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا ہے. بعلو حال کی مجھے شارع، شارع سے مراد کون شارع؟ امام قطب الدین رازی جو بیان کر چکے ہیں. ان کے علو شان سے ناواقفیت بھی انہوں نے ایسا کیا ہے. یا دوسرا مطلب یہ نکل سکتے آپ، او تمعی من الجہالت، لکھا ہے جمع جاہل، یا جہلہ بھی ہو سکتا ہے. اعتقاد رفعت شانہ بتضعیف مقالہ، مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک شارع یعنی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے شارع امام قطب الدین رازی کی تضعیف مقال، ان کی گفتگو کو کم کر کے، سست کرنا کم کرنا تو نیچے لکھا ہوگا، ان کی گفتگو کو کم دکھا کر کے اپنے عز و شان کے رفعت و بلندی کا اعتقاد کا انہوں نے ارادہ کیا. تمامت کا مفعول بھی، اور تمعی اعتقاد رفعت شانہ ہی بتضعیف مقالہ، یا کہ انہوں نے جاہلوں کی طرح ان کی گفتگو کو کم تر قرار دے کر اپنی عزت و شان کی بلندی کی امید لگائی. سمجھ میں آیا؟ کتنی شاندار بات مار رہی ہے. یہ سب کیا ہے؟ معاصرہ چشمک ہے. ایک دوسرے کا زمانہ انہوں نے پایا ہے، دونوں کا زمانہ ایک ہے تو چلتے رہتا نا. جیسے فتویٰ نکلا مفتی نظام الدین کا، دوسرا فتویٰ آ گیا، تیسرا فتویٰ آ گیا، اس کو اور کھڑا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے. سب کیا ہے؟ یہ سب معاصرہ چشمک ہے. ان کے لیے روا ہے، ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. ایسے آپ اٹھا کے دیکھیں امام امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کا زمانہ تقریباً ایک ملتا ہے، اور ایک دوسرے کی عبارت میں کھنچائی نظر آتی ہے، بڑے بڑے وقت کے اولیاء کرام. لیکن ہمیں اجازت نہیں. اس طرح بات ختم ہو گئی بھائی. چلو یہ موقع پہ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.